نظر چاروں کا بریک اپت ماشمارا وشت کریں کا پتران بر جائیں سینئر صحافی تجزیہ کار رضا کٹی صاحب میں گمرداری کرنے گئے تو آئیو گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم رضا کٹی صاحب, بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. تو جو 27ویں ترمیم ہے گزشتہ کچھ دنوں سے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, تو اس کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے گیما گیمی سیاسی ہلچل ہے. تو بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کیا جائے گا, اس کو تبدیل کیا جائے گا. جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اس کی جو قانونی حیثیت ہے یا اس کی جو عہدہ ہے ان کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا. بنیادی طور پر میرا آپ سے سوال ہے, یہ 18ویں ترمیم ہے کیا؟ اس میں جب یہ پاس ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, 27ویں آئینی ترمیم کا اس میں کیا کیا ہونا ہے, اس حوالے سے پہلے تو پاکستان کی عوام کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. مختلف باتیں ضرور ہو رہی تھیں اور جس کارنر سے وہ آ رہی تھیں یا جو مختلف کارنرز اپنے اپنے طور پر بیان کر رہے تھے. ابھی جب بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تمام معاملات جو ہیں وہ فاش کیے ہیں, تو اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو نے کیوں یہ راز فاش کیا, اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے نا. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے, جس کی سب سے بڑی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ اصل میں اپنے طور پر کوئی بھی قانون سازی آئین سازی نہیں کر رہی. جو انہیں کہا جاتا ہے اوپر سے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کر دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی تھی, عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی, پھر نئی حکومت بنی 16 ماہ کی, تو اس کے جو آخری مہینہ تھا اس میں ایک قانون پاس ہوا, اور وہ بڑا ٹیکنیکل انداز سے قانون پاس ہوا. اور پتہ تب لگا کافی عرصے بعد لوگوں کو, عام آدمی کو, کہ ایس آئی ایف سی کی صورت میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس کے امبریلا کے نیچے وہ بھی شعبے دے دیے گئے ہیں جو بنیادی طور پر 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کے پاس تھے. تو اس پہ شور مچا, اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال سندھ میں اینٹی کینال جو تحریک چلی تھی وہ ہے. کیونکہ کارپوریٹ فارمنگ, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایگریکلچر کے معاملات اور واٹر ڈسٹریبیوشن کے معاملات ہیں, جس کا بنیادی طور پر کام تو ارسا کا تھا, لیکن انہوں نے اس کو ٹیکنیکلی یہ کیا کہ ایگریکلچر کے لیے جو پانی کی تقسیم ہے وہ ایس آئی ایف سی کے اس میں آئے گا, لیکن اس کو بڑا انتہائی ٹیکنیکل انداز میں پیش کیا گیا. تو سندھ کا جو رد عمل تھا وہ سامنے آیا, اور ان دنوں پہلگام کا واقعہ ہو چکا تھا, سندھ میں تحریک زوروں پر تھی, اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو بھی ظاہر ہے پیچھے ہٹنا پڑا, کیونکہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ سندھ میں ہیں, اور اسی وجہ سے ان کی حکومت بھی 1.5 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا سندھ میں ہے. تو وہ سندھ کے عوام کا غصہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک مثال 2012 والی بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جب ڈوول لوکل باڈی سسٹم انہوں نے متعارف کروایا تھا ایم کیو ایم کو راضی کرنے کے لیے, تو سندھ میں جو رد عمل آیا تو وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو اس بار بھی 2025 میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس بار بھی پیچھے ہٹے, اور اسی نتیجے میں انہوں نے اپنی سیاست بچانے کی کوشش کی. اب کی بار جب یہ دو ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں اس کا تھوڑا آپ کو پس منظر یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ایک ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان. اس میں ایک روایتی پریس ریلیز جاری کی گئی کہ صدر صاحب کو فیلڈ مارشل نے بریفنگ دی سیکورٹی کے ایشوز پر دورہ امریکہ کے حوالے سے, لیکن اصل میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی, اور مریم نواز اور سندھ حکومت کے درمیان جو لفظی جنگ چل رہی تھی اس کو بھی روکنے کی ایک کوشش تھی. اس سے پہلے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات گئے نواب شاہ گئے تھے, اسپیکر ایاز صادق اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار, اور یہ ٹاسک محسن نقوی صاحب کو دیا گیا تھا جنہوں نے یہ سارا بندوبست کیا تھا. تو صدر صاحب کی
جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو کچھ گھنٹے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پہنچے تھے ایوان صدر. وہ ملاقات ہوئی، اس کے لیے بھی ایک روایتی پریس ریلیز جاری کی گئی. پھر دوسرے دن آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کے پاس بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کا ایک وفد لے کر گئے، جہاں ایک تو یہ معاملہ تھا کہ مریم نواز اور سندھ حکومت کے درمیان جو لفظوں کی جنگ تھی اس کے حوالے سے بات ہوئی. شہباز شریف نے پنجاب حکومت کی جانب سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مبینہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو مانا اور کہا کہ یہ شکایات دور ہو جائیں گی. لیکن اصل میں یہ جو 3 بڑی ملاقاتیں تھیں، ان کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی 27ویں ترمیم تھی. اب بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات خود شعوری طور پر اس لیے کھولی تاکہ اس کا ری ایکشن دیکھا جائے کہ کیا ہے. ظاہر سندھ میں یہ بالکل ری ایکشن ہوگا، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں آلریڈی پہلے ہی، کیونکہ جن حالات میں اس وقت موجودہ رجیم ہے وہ کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی مول لے. تو یہ چیزیں طے ہوئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ این ایف سی کا جو معاملہ ہے کہ صوبوں کا جو حصہ ہے وہ کم کیا جائے، یا جو آئین میں اس سے کور دیا گیا ہے کہ یہ حصہ کم نہیں ہو سکتا وہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. تو یہ تو بات پیپلز پارٹی کی مان لی جائے گی اور اس کو ایز اٹ از رکھا جائے گا. لیکن باقی چیزیں ہیں ایجوکیشن وغیرہ، یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ اس میں چیزیں مانی جائیں گی. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 27ویں ترمیم آئے گی بھی صحیح. کچھ چیزیں جو پہلے طے شدہ ہیں وہ اس میں سے نکالی بھی جائیں گی اور وہ معاملہ آگے بڑھے گا. پھر اس کے بدلے میں ان کو کشمیر میں حکومت بھی دی جائے گی. یہ جب ترمیم ہو جائے گی اور جو جو چیزیں رہ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر 28ویں جو ترمیم ہے اس کا بھی ملک کے عوام کو انتظار کرنا چاہیے. لیکن یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. عمران خان نے یہ اسپیس دینا شروع کیا تھا، پی ڈی ایم کی حکومت نے اس میں پھر وہ زیادہ اپنی مہارت دکھائی اور دینا شروع کیا. اس حکومت میں مزید زیادہ ہو گئی ہے، آئینی ترامیم ہو رہی ہیں. تو یہ تو ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا اسپیس خود کم کیا ہے، خود کو کمزور کیا ہے. شاید وہ سمجھ رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی یا ان کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کیے بغیر اقتدار میں رہا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ جو ترمیم جس طرح 26ویں ترمیم آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جماعت کے بغیر پاس کی گئی، آج بھی اس کے اوپر سوالات ہیں، اس کی کریڈیبلٹی پر سوالات ہیں کہ آئین کی ترمیم جس میں اتنے بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، عدالتوں کا سارا اختیار حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. تو یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کے سوالات اٹھیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی روایات جو ہیں وہ چل نکلی ہیں اور وہ پھر آنے والے دنوں میں کبھی بھی واپس نہیں ہوتی. وہ اس میں مذہبی قانون سازیاں ہوں جو ضیاء الحق نے کی اور اسی کے بعد جو مشرف دور میں ہوئیں وہ بھی چینج نہیں ہو سکی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو جو ترامیم سوٹ کرتی ہیں وہ ایز اٹ از رہی ہیں. تو اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. کوٹی صاحب، جیسا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے رول بیک کے حوالے سے اپنے بات کی، میں نے بھی آپ سے سوال کیا تو، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا تو پیپلز پارٹی کا ایک جو ہے سٹانس رہا ہے اس پہ کہ 18ویں ترمیم کو اس پہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اس پہ کسی طرح کی تبدیلی یا ان کو رول بیک کرنے کی جو بات ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ فرنٹ میں رہے. لیکن اس دفعہ بلاول بھٹو صاحب کے ٹویٹ کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ جو ہے کم ہوگا، پیپلز پارٹی میں اس میں کوئی خاص مزاحمت بھی نہیں کرے گی اور صوبوں میں اختیارات کی کمی کا جو کڑوا گھونٹ ہے پیپلز پارٹی کو پینا پڑے گا، لیکن اس کے بدلے پیپلز پارٹی کو بہت کچھ مل سکتی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب جائے گا کمپرومائز میں اس مسئلے پہ؟ پیپلز پارٹی کی جو کمپرومائز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس نے ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی بار کمپرومائز کیا ہے نا.
اس کی قیادت مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بی بی والی پارٹی ہے نہیں. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہ دور الگ تھا، یہ الگ ہے. اس سے انکار نہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے، لیکن اس میں نون لیگ کی حمایت بہرحال شامل تھی، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں اس وقت پارلیمان کا حصہ تھیں ان سب کا جو ہے وہ اس میں ان پٹ بھی تھا، اور یہ ایک بڑے طویل ڈسکشن کے بعد یہ عمل میں آئی. اب دیکھیں کہ اس کے جو سب سے جو بڑے فائدے ہوئے ہیں، جو سمجھنا چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سندھ میں، بلوچستان کا تو میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن بلوچستان میں جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں تھیں وہ خصوصاً خیبر پختونخوا میں، وہاں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ قوم پرست گروپ تھے سارے فارغ ہو گئے، کیونکہ اصل میں ان کا جو نعرہ تھا وہ صوبائی یا اپنے صوبوں کے حقوق کے حوالے سے تھا. 18ویں ترمیم نے لگ بھگ اس نعروں کو یا ان مطالبات کو ایڈریس کیا، وہ پورے ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ یہ صوبے پاکستان کے جو ہیں وہ وفاق کی محتاجی سے مکمل طور پر نکل چکے ہیں، یعنی اپنے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں، خود ڈیزائن کرتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی وفاق کی بیوروکریسی کی، وفاق کی اندر جو سیاسی لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، سرکاری اس کے جو وزیر اعظم وغیرہ کی، ان کو کوئی محتاجی نہیں ہوتی. تو ایک تو صوبے مکمل طور پر بااختیار ہوئے، ان کا ایک بڑا فائدہ ہوا کہ صوبوں کے درمیان ہم نے تھوڑی بہت کہیں دیکھا کہ کمپٹیشن بھی ہوئی. سندھ میں آپ دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، بلوچستان کا ہم ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کا کیس ہی ایک الگ ہے نا، وہ ایک الگ اسٹیڈی ہے پوری. پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ چیزیں بہتر ہوئی لیکن ایسی ہوئی نہیں. تو یہ 18ویں ترمیم کا کارنامہ ہے. اب اگر اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا فائدہ وہ جو قوم پرست گروپس ہیں ان کو بہت زیادہ پہنچے گا. پیپلز پارٹی ویسے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ کر ڈراتی رہی ہے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ علیحدگی پسند جو گروپس ہیں وہ کھا جائیں گے، نئے مسائل پیدا کریں گے. لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ اتنی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے سندھ میں قوم پرست گروپوں کی. پنجاب میں تو بہرحال یہ ایشو ہے نہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، لیکن وہ ساری وفاق پر یقین رکھتی ہیں. اور دوسرا پنجاب کا اسے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی میں پنجاب کا بہت زیادہ حصہ ہے، تو کسی کی بھی وفاق میں حکومت ہو پنجاب کو ایشو نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے کہی کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے 2.5 سال کے لیے. اچھا، اس کے ایک ٹیکنیکل پہلو مجھے جو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس قومی اسمبلی میں ایک واضح اکثریت موجود ہے، سادہ اکثریت. وہ اس کی اسے جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر کیوں دے بلاول بھٹو کو پرائم منسٹرشپ؟ ٹھیک ہے نا، ایک تو سمجھنے کی بات ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے سینٹ چیئرمین شپ دی ہے، انہوں نے جو ہے وہ پختونخوا میں گورنرشپ دی، سینٹ چیئرمین شپ دی، اور مختلف اداروں میں ان کے لوگ کھپائے ہیں. تو میرا خیال یہ کافی ان کو جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے. اور تیسری بات سمجھنی یہ چاہیے کہ پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارے فیصلے نہیں کر پا رہی. یہ بات سمجھنے کی ہے نا کہ انہیں جو اوپر سے کہا جا رہا ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ فارم 47 کے حوالے کے بینیفیشری یہ بھی ہیں. تو اسی لیے یہ بالکل جو ہے وہ جس طرح مسلم لیگ نون انڈر پریشر ہے یا وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتی، اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. تو بلاول بھٹو زرداری ان کو کشمیر کی گورنمنٹ تو مل جائے گی. یہی سبب ہے کہ 27ویں ترمیم کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کشمیر کی حکومت کے کافی ڈیلے ہو گئے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر جب یہ 1-2 روز میں میرا خیال یہ سینٹ میں جس طرح اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسے پٹ کیا جائے 27ویں ترمیم کو، پھر قومی اسمبلی میں لایا جائے اور
پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی جلد ہونا ہے، میرا خیال میں کہ شاید کل شاید ہے اجلاس، تو وہاں بھی یہ بات چیت ہوگی، اور اس میں پھر آخر میں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں بات تو رکھیں گے، لیکن پھر کہا یہ جائے گا کہ ہم مینڈیٹ جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا، باقی بات چیت کا مینڈیٹ چیئرمین صاحب کو اور صدر صاحب کو ہوگا، وہ ساری بات چیت کریں گے جس طرح پہلے ہوتا آیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اصل میں اس وقت جو ہے سودے بازی کی پوزیشن میں مجھے لگتا ہے کہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ کرے گی تو سندھ میں وہ فارغ ہو جائے گی، وہ اس سینس میں فارغ ہوگی کہ پھر وفاق کے مکمل کنٹرول میں آ جائے گی، تو اس کے نتیجے میں اسے کام کرنے میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے، تو یہ اس کے لیے ایشوز ہوں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کوئی اس کے اوپر بارگیننگ کرے، کوشش کرے گی کہ درمیان کا راستہ نکالا جائے، لڑا بھی نہ جائے، لیکن یہ کہ معاملات کو آگے چلایا جائے، تو شاید اسی طرح کی صورتحال بنے گی۔ تو کوٹی صاحب، جو اس ترمیم کی جب ہم بارے میں سنتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے جو اسٹیٹمنٹ بیانات یا اس کے پریس کانفرنس سے سامنے آتے ہیں، تو محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں تحریک تحفظ پاکستان جو ایک اتحاد ہے اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا، اس کے سربراہ بھی ہیں، تو انہوں نے بھی اس پہ سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا، جو عاصم منیر صاحب کو جو عہدہ دیا گیا تھا فیلڈ مارشل کا، لیکن اب ان کو قانونی تحفظ دینے کے لیے اس ترمیم کے ذریعے ان کو قانونی تحفظ ملے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو ہیں افواج پاکستان کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ سپریم لیڈر صدر پاکستان تھا، اب شاید ان میں بھی ترمیم ہو، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے، ہوگا، اور یہ چیزیں ان میں شامل ہیں؟ جی بالکل، یہ باتیں تو چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ سیکورٹی جتنی بھی سروسز ہیں چیفز، ان کا سپریم کمانڈر بنا دیا جانا، یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر جو ہیں وہ بنیادی طور پر ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں نا، تو ریاست کے سربراہ ہی سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، اور یہ ان کا استحقاق ہے اور آئین انہیں دیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنے گی تو پھر پاکستان کا جو ڈائنامکس ہیں ساری، وہ چینج ہو جائیں گی، تو مجھے یہ تو لگتا ہے کہ آئینی کور دیا جائے گا ان کے عہدے کو، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی کوئی ایوب خان نے خود کو کیا تھا، لیکن پھر کیونکہ یہ عہدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اعزاز ہوتا ہے اور وہ ساری عمر نام کے ساتھ لگا رہتا ہے، بے شک فوج کی جاب کر بھی رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن یہ تمام عمر چلتا ہے نا۔ لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا، باتیں ضرور ہو رہی ہیں کہ اگر سپریم کمانڈر وہ بن جاتے ہیں تو خود پھر انہیں بہت سارے اختیارات آ جاتے ہیں، تو یہ کس طرح کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، لیکن شکوک اس لیے بھی بڑھتے ہیں کہ جس طرح 10 سالہ پلان کی باتیں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل نہ بھی ہوں تو بھی ان کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا ہے یا وہاں سے جو گائیڈ لائن دی جاتی ہیں تو وفاقی حکومت اس میں اپنی بات بھی نہیں کرتی، اور ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں وہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ لنچ میٹنگ جو ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کی، اس وقت سے لے کر باقی جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر ابھی تک پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اسے بتایا نہیں گیا ابھی تک، یہ صورتحال ہے۔ تو جس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے کہنے پر اگر ہو ہی رہی ہیں تو اس سے زیادہ آئیڈیل حکومت اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید عمران فیکٹر اپنی جگہ ہے اس میں، تو یہ بھی چاہا جا رہا ہے کہ شاید ممکن ہے کہ اس طرح کی ہو، لیکن میرا خیال ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ انہیں سپریم کمانڈر بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس طرح کے فیصلے ہوں گے۔ میرا خیال ڈرافٹ آئے تو ہی ہم پھر اس کے اوپر کوئی بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہے، تو ابھی تک تو ڈرافٹ سامنے آیا نہیں ہے، یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کھول دی ہے۔ یہ سوال ضرور ہے کہ یہ بات انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کھولی ہے یا اپنی پوزیشن بچانے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ایسا کیا ہے،
تاکہ عوام کا رد عمل سامنے آئے اور پھر وہ بارگیننگ جن کے ساتھ کرنی ہے ان کو بتائیں کہ عوام کے اتنے غصے کے موجودگی میں ہم کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اور پھر وہ انہیں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، ویسے آئینی طور پر تو سندھ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی، صدر صاحب کو بھی ہٹانے کے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تمام صوبے مل کر ان کو منتخب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے تو انہیں کوئی اتنا وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن کیونکہ فائل سندھ میں ان کی کرپشن کے جو کہانیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، ان کے فائل اتنے بنے ہوئے ہیں کہ شاید گرفتاریاں وغیرہ ہوں، لیکن ان کے پاس جو کارڈ ہیں وہ کافی زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور جب تک مسودہ سامنے نہیں آتا تب تک ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی بات کر سکیں نا۔ بہت بہت شکریہ رضا کٹی صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. تو مرادر چاروں کا مروچی ماں گپتران پونچو کٹی صاحب گپتران شاہبوز اور واسف بشیر چودھری. تو 18ویں ترمیم جو ہستے آ صوبہ خود مختار کرنے کے حوالہ یا صوبانی اختیارات کے ہستاں آنا گیشکن کے حوالہ بوتا، چونکہ 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ مدستہ صوبانہ ہوتی وسائل بنیادہ شیئر دیگ بوتا. تو بنیادی طورا اگر چارک بھی تو 18ویں ترمیم گستگی بازیں وداں ایک مزن آئینی رکاوٹیں مدستہ کے مختلف وفاقی سیاسی جماعتاں زانتا. عمران خان صاحب ودی برسر اقتدار بتا 6 سالہ، تو آئیا 18ویں ترمیم میں حوالہ بازیں گپ کو تتوائی گشتہ کہ وفاق کے کنگال بوہ گئے وفاق کے مالی مشکلاتانی مستر سبب کے ہستے 18ویں ترمیم میں. تو آیا مدستہ کے اختلافات بتگاں کو آئیے اسٹیبلشمنٹ چرچے پتہ یہ حکومت کا الاس بتا. تو رنلی کے دوران مدستہ کے 18ویں PDM میں ودی حکومت بتا، تو 18ویں ترمیم میں رول بے کے ترمیم کرنے کا گپ بتا، بلے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کرداری بتا. بلے ای بری 27ویں ترمیم کے ہستے تو اما آئینی رکاوٹیں 18ویں ترمیم تو 27ویں ترمیم میں ذریعہ 27ویں ترمیم میں ذریعہ تو بعض چیزانی درست ٹھیک کرنے کی کوشش کنک بو گائیں. یہ بعض اہمی سوال ہے. تو آیا ہمارا ڈرافٹ کے دیما کے یا یہ بل 27ویں ترمیم میں سینیٹا پیش کنک بھی جو کہ قومی اسمبلی پیش کرنے کی جگہ 27ویں ترمیم یہ ہمیں تجویز دیا بتا اساق ڈار صاحبہ گستنگ روچا فلورا میں کو تھا کہ سینیٹا پیش کنک بھی. تو اس سینیٹا پیش کنک بھی چرشی پد اشی اچھی اثرات باں اور 18ویں ترمیم میں سر اچھی اثرات کپاں ایک مزنی سوال ہے. سوال ہم اچھی جلدی ہیں تو اشی پاس بو اگر پد کے ہستے اشی سر ایک ڈیبیٹی بندات بھی امید ہے کہ مراٹھی تو پاس لاس بوتم نالتا بلوچ رضاب دی اللہ باقی. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے درشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.